السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ ترین صورتحال کے ساتھ. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آرمی کے اصطلاح میں ڈیف کون 3 کی پوزیشن پر پہنچ چکا ہے. یہ ڈیف کون 3 جو ہوتی ہے وہ اٹس ناٹ آف دا لیول، اٹس ون آف دا level of alert readiness as regards to troops readiness and participation in terms of war or emergency scenario. اس میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو افواج ہوتی ہیں تو نارمل پریکٹس ہوتی ہے کہ اس ایریا میں ہم نے یہ والے ہمارے یونٹ لگے ہوئے ہیں، یہ ہم نے پوزیشن لینی ہے جو نارمل ہم لیتے ہیں عام حالات میں ہوتی ہے یا ایمرجنسی میں ہوتی ہے. یہ ایمرجنسی کے آگے کی بات ہے. یہاں آپ کو اپنی جو ہوتی ہے پالیسی اس سے ہٹ کر کچھ انقلابی قسم کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. کئی ٹروپس جو بڑی بڑی دور ہوتی ہیں ان کو نزدیک لانا پڑتا ہے. کئی ایسی گنیں پہنچانی پڑتی ہیں پوزیشنوں پہ جو عام حالات میں شاید نہ جائیں. کچھ ایسا ایمونیشن لے جانا پڑتا ہے آگے جو عام حالات میں آپ شاید افورڈ ہی نہ کر سکیں. تو پاکستان تو اس پوزیشن پر کشمیر میں ہے کنٹرول لائن پہ. آپ جنرل مشرف کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں، جنرل مشرف کے دور کے بعد سے پاکستان آرمی کی یہ پالیسی ہے. اس سے پہلے انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر انڈین کوئی یہ شرارت کرتے ہیں تو آپ اس کا زیادہ سیریس نوٹس نہ لیں اور اوائڈ کریں. لیکن جنرل مشرف نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ آپ ان کو ٹھوک کر جواب دیں. اور جناب راحیل شریف اور جناب باجوہ کے دور میں تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے نا ان کو میسج پہنچ چکا ہے کہ اب یہاں سے گولی کی جواب میں گولا آئے گا، اور اگر وہ ایگریشن کریں گے تو اس کا ایسا جواب ملے گا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈرون ہم نے دوسرا گرایا ہے کل، یہ کوئی مطلب اس سے پہلے انڈیا نے کبھی ڈرون نہیں اڑائے تھے؟ وہ تو روزانہ یہ درجنوں اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پاکستان کی حدود میں 500-600 میٹر آگے واپس چلے جاتے ہوں گے، پاکستانی نہیں گراتے ہوں گے. لیکن اب پاکستان آرمی ایک لمحے کا توقف نہیں کرتی. ہم ان کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے ایگریشن ان کی کسی بھی طرح کی. اور آپ نے دیکھا پچھلے مثلا اگر 3 یا 4 مہینے کے آپ جائزہ لے لیں، کیونکہ یہ تو انڈیا کے لیے ہر روز کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، تو پاکستان کی طرف سے ملنے والے جواب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. وہ ایسے جھوٹے دعوے اپنی اسٹرائکس کے کرتے رہیں یا جو مرضی جھوٹ بولتے رہیں، وہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان نے انہیں ٹھیک ٹھاک ڈنڈا دیا ہوا ہے. ہمارے بیٹس ان کے اندر جا کر اتنا نقصان ان کا کرتے ہیں. یہ جو ٹینک کے گولے پاکستان نے نئے آگے پہنچائے ہیں جو ان کے مورچے اڑا دیتے ہیں، یہ انڈیا کے لیے بہت چونکا دینے والی بات ہے. اب یہ بات اپنے دماغ سے نکال لیں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس ہی آتی ہے. پاکستان کنونشنل ڈیٹرنس بھی رکھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح پھنسے ہونے کے باوجود ابھی تک انڈیا نے ہمارے ساتھ کو پنگے بازی نہیں کی. نہیں تو وہ امریکہ کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے، ویسٹ کی مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی در اندازی کر سکتا تھا. کرے گا وہ، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کرے گا. اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. دیکھیں یہ جو مودی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ فنیٹک ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو تاریخی کردار بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بیہودہ حرکت ضرور کرتے ہیں، جیسا کہ ہٹلر نے کی تھی. اچھا یا برا جو بھی آپ خیال رکھتے ہیں، وہ تاریخ کا ایک زندہ کردار بن گیا. یہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بھی نام ہٹلر کے صف میں لکھا جائے. تو اس طرح کی اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے چانس لیتے ہیں. پر یہ پاکستان کا جواب ہے جو انہیں ملتا. جیسے وہ ہماری سویلین آبادی پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے چند گھنٹے بعد ہی ان کو ایسا جواب ملتا ہے کہ 3-4 دن کے لیے پھر خاموش ہو جاتی ہیں، پھر ان کو خارش ہوتی ہے، پھر یہ کرتے ہیں. اب یہ انہوں نے جو 2 روز پہلے واردات کروائی ہے نا دوبارہ پلوامہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام پر، جہاں ایک انہوں نے اپنی وہ
ایک گاڑی میں رکھ کر تو بارود اس کو اڑا دیا، اور جب وہ وہاں سے اڑنے کے بعد بارود کے دھماکے کے بعد کہا کہ جی اس سے 2 بندے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا، 2 بندے جنگل میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کے لیے، اور ان کا تعلق ظاہر ہے لشکر طیبہ سے، اور جناب ادھر وہ دوسرے ہمارے جیش محمد سے جوڑ دیا۔ یہ ان کی روٹین کی ایکسرسائز کرتے رہے، اب ساری دنیا کو پتہ لگا کہ بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے جو کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو۔ سختی سے یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہی یہی ہے کہ وہ دشمن کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ بین الاقوامی سطح پہ سمپتھی حاصل کر سکے۔ تو یہ ڈرامے بازی تو پلواموں میں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اپنے فوجی مروا چکے ہیں، اور اپنے ملک کے اندر ہی جوتے بھی کھا چکے ہیں۔ اس لیے یہ نئی حرکت گو کہ ہمارے وزیر اعظم، وزیر خارجہ بار بار ساری دنیا کو باور کروا رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے پہلے سے باور کروا دیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اسی کو بنیاد بنا کے وہ کوئی کارروائی کر لیں۔ یہ الگ بات کہ اب ان کی گردن ایسے شکنجے میں چین نے پھنسا لی ہے اپنی ٹانگوں کے درمیان کہ بہت زور لگانے پر بھی نکلے گی نہیں۔ اور جو پاکستان نے دوسرا ان کا ڈرون گرایا ہے نا، یہ ان کو ایک وارننگ دی ہے کہ اگر آئندہ کو بدتمیزی کی تو گھس کر ماریں گے۔ کہتے تو یہ تھے نا، اب ادھر سے ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق یہ سیاچن سے نہ کچھ ٹروپس موو کرا رہے ہیں ادھر چائنا کی طرف اوپر سے۔ وقت آ گیا ہے جو اللہ والوں کی پیشین گوئیاں ہیں کہ تبت اور ادھر یہ لداخ، یہ جو ایریا ہے جس کے لیے انہوں نے پراسٹیکس ڈاکٹرائن بنائی ہوئی ہے اپنی، کہ یہاں سے جنگ کا آغاز ہوگا، غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کے جوتیوں کی خاک ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لفظ نکل گئے وہ کائنات کی ایک سچائی بن گئے۔ مجھے ان پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا قرآن پاک کی آیات پہ یقین ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے آقا و مولا کو ادھر سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ یہ خراسان کے شاہ سوار اس وقت کے منتظر ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی حجت پوری ہو اور وہ میدان عمل میں باقاعدہ لشکر کے صورت میں نکلیں۔ تیاری مکمل ہے، یاد رکھیے۔ یہ دیر ہم نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں نا طالبان نے ایک تو کہا تھا جی ہم جہاز شروع کریں گے تو یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں، ہم نے دیر کر رہے ہیں بھائی، دیر انڈیا کر رہا ہے۔ احکامات الہی کے مطابق میرے آقا و مولا نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق تیاری مکمل ہے، تیاری مکمل ہے انشاءاللہ۔ اب تم آؤ تم جو کہتے تھے ہم گھس کے ماریں گے، اب گھسو۔ حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ یہ تبت سے، یہ لداخ سے جو تم نے ڈاکٹران بنائی تھی، ڈاکٹرائن اپنی جنگی بنائی ہوئی ہے، یہ براس ٹیکس والی، تم جو اوپر سے گلگت کدو سے حملہ کر کے آزاد کشمیر پہ قبضہ کرنے والے تھے، تمہاری جو ڈاکٹرائن کی ایسی تیسی ہو گئی، اللہ نے کروا دی، یاجوج ماجوج سے کروا دی، چین سے کروا دی۔ اب پاکستان تمہارا حشر نشر کرے گا انشاءاللہ۔ انڈیا کے مظلوم مسلمانوں، بس ایک صبر کے صیاد کے دن تھوڑے ہیں۔ کشمیر کے غیور مسلمانوں، ایک ذرا صبر کے صیاد کے دن تھوڑے ہیں۔ کوئی دم جاتا ہے
کوئی دم جاتا ہے کہ اللہ کے یہ پراسرار بندے اپنی محفوظ گپھاؤں سے نکلیں گے اور ان کو روندتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جس کی نشاندہی میرے آقا و مولا نے کر دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ اپنے گھروں میں بھلے آپ کے پاس ایک گملے کی گنجائش ہی کیوں نہ ہو، سبزیاں اگائیے، مستقبل میں آپ کو اس کی بہت ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ جس محبت سے نوازتے ہیں، جن خیالات سے نوازتے ہیں، جو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ درخواست ہے کہ سبسکرپشن پہ بھی توجہ فرمائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔